السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی سسٹر، حسن صاحب. جی بولیں، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ، میں ٹھیک ہوں. کافی عرصے سے آپ کے پروگرامز وغیرہ دیکھ رہی ہوں. تو یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے جو آپ یہ سارا یہ جو کام کر رہے ہیں، پردہ جو اٹھا رہے ہیں اور جو سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے تو آپ جو ہے نا وہ ایک گائیڈنس ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو اس میں اور برکت دے اور تقویت دے. اور آپ جیسے اگر علماء نہ ہوتے تو ابھی حق سچ کا پتہ نہ چل رہا تھا. بجائے یہ کہ اب بیسیکلی میرا تعلق تو اہل سنت فیملی سے ہے، لیکن مولا علی کہنے والے ہیں، اہل بیت کا پیار کرنے والے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے. لیکن میں اب اس چیز سے دور ہوں. الحمدللہ میں نے حق کو جانا، حق کو پہچانا. مولا علی علیہ السلام کی قربت، چاہت، اہل بیت کا مقام تو قدرتی جینز میں ہے. ٹھیک ہے، اور اب جو میرا تو یہ عقیدہ ہے کھل کر کہ قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتے اور اہل بیت جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو میرا تو کھل کر میں اب اس چیز کو کرتی ہوں. اور آپ سے بہت انسپریشن ملی اور بہت زیادہ نالج ملی. اور کئی اہل تشیعوں سے میں اب جب بات کرتی ہوں کہتے ہیں جی حسن کو نہیں سننا، اس کو چھوڑو. پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی اتنی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ شاید آپ یہ لوگ مفاہمت کی طرف چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بس ان کو بولو، ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا ہی اپنا اچھا کرتے. جب اگر آپ حق نہیں کرو گے، سوری میں ٹائم لے رہی ہوں، اگر آپ حق نہیں بات کرو گے تو آپ پھر کیسے لوگوں کو پتا چلے گا؟ مجھ جیسے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اور جو لوگ حق سچ کی تلاش میں ہیں وہ پھر کدھر جائیں گے اگر آپ کسی کا ذکر ہی نہیں کریں گے، کسی کے واقعے نہیں بیان کریں گے، ہماری تاریخ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اور جتنے بھی میرے اس وقت سننے والے ہیں، میں ان سب کو بتا دوں کہ میں ہمیشہ سے خود کو شیعان علی ہی کہتی رہی ہوں، تاکہ میرے سے کوئی بھی جو جس کے چہرے پہ علی علیہ السلام کا ذکر سن کے ایسا ہو جاتا ہے نا تو وہ دور ہو جائے. تو میں ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ سے خود کو شیعان علی کہتی رہی ہوں، بے شک میں ان کی چاہنے والی ہوں، فالوور ہوں. تو اگر حق کوئی بیان نہیں کرے گا تو پھر قاتل بھی رضی اللہ ہوگا، مقتول بھی رضی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اور انہیں بھی، وہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، انہیں تو بلکہ کیوں وہ اس طرح کا کام لیتے ہیں؟ شیعت کو کھل کر بیان کرنا چاہیے. کوئی گناہ نہیں کر رہے، کوئی چوری نہیں کر رہے. اہل بیت کا دفاع، جو اتنی ڈیوائنز ہیں، کائنات جن کے لیے خلق ہوئی ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی وہ ہستیاں، وہ کیا شان ہے بندے کی. میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ نہ میں عالمہ ہوں نہ میں اس طرح کا وہ انسان ہوں، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ان کا حق میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جو شیعت کو میں نے جو جانا ہے، میں نے شیعہ سے نہیں جانا، کیونکہ ہر انسان اپنی کتاب کو جانتا ہے. میری کیونکہ اہل سنت ٹریننگ ہے تو میں نے اپنے سائے ستہ مسلم بخاری سے ہی شیعت کو جانا، اور حق زارا کو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے نا وہ میں نے اہل سنت سے جانا. تو جو لوگ میرے سنی بہن بھائی ہیں وہ دل کو تعصب سے پاک کر کے کھلے دل سے ایک دفعہ نہ وہ شیعہ بن کے سوچے نہ وہ سنی بن کے سوچے. وہ بالکل میرا میسج ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ ہوا کیوں؟ آخر تاریخ لکھی گئی ہے، کیوں نہیں پہچانتے؟ ٹھیک ہے، اور آپ جیسے لوگ جو گائیڈ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو کھل کر دفاع کر رہے ہیں، آپ کو سلام ہے اور اللہ آپ کو بہت زیادہ تقویت دے. اور ہم لوگ یہ شیعہ سنی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر تو ہمارے سروں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹک ٹاک وغیرہ میں یوز کرتی ہوں، تو میرے ساتھ ایک کرسچن بھائی ہیں، وہ کرسچن بھائی نہیں کہنا چاہیے مجھے، وہ کرسچن ہیں، انہوں نے بڑے سخت قسم کے میرے سے سوال کر دیے تھے. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات ہے وہ کتابوں کا ریفرنس اہل سنت سے ہی دیتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو ایتھیسٹ کو، کسی قادیانی کو، کسی کرسچن کو جو ہے نا اہل تشیعوں کا ریفرنس دیتے ہوئے نہیں سنا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اہل سنت، کیا وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جی آپ لوگ اقلیت میں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نان مسلم جو ہے نا وہ اس طرح کا تفرقہ کیوں پیدا کرتے ہیں. وہ پھر شیعت سے بھی ایسی چیزیں ثابت کریں نا کہ جو ہیں وہ آتی ہیں، کیونکہ شاید اہل سنت کی بک میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سوچنے کا مقام ہے. تو میرے سے کچھ سوالات تھے میں آپ سے کروں گی. اور سب سے پہلا جو میں تھوڑا سا ایک نماز کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی. دیکھیں، جب ہم حسن بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اہل سنت میں، یہ جیسے جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں نیت کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد اللہ یہ جو ہے نا کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھنی ہو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا شیعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟
آپ لوگ نماز کس طرح پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں نیت کے بعد؟ تو نماز یہ ہے کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ سورہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شخص سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مستحب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیہ پڑھنا تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب ہے جی، نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کو ایک اور سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر دیکھیں، سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں، نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں، اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں، سورہ سے پہلے، فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد، یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے اور آمین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ یہ تکبیر کے بعد کہنا، اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہیے، اچھے الفاظ ہیں، پڑھیں، اس کو منع نہیں ہے. کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت مٹا کے شروع کرتے ہیں، تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں. اچھا، دوسری بات ہے سر، قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھٹے پڑ گئی، کچھ ہوگی، وہ میں دھو لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں، پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، یوں تو. لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں اہل بیت علیہ السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا، نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا، وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھو لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا، میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرات ہے اس میں مع المرافق ہے، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا، میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے عربی زبان میں الا کے صرف کتنے معنی ہیں؟ الا کے 8 معنی مغنی میں بتایا ابن ہشام نے. اچھا، میں آپ کو وہ معنی آپ کو دکھا دیتا ہوں. الا کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تھک، یعنی منتہی الغایہ، صرف یہ کہ کسی ڈسٹینس کا جو اینڈ ہوتا ہے، صرف وہی معنی. اور بھی معنی ہیں، ملاحظہ کریں کتاب مغنی لبیب عن کتب العارب لابن ہشام، چاپ المکتبہ العصریہ. میں آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ صفحہ نمبر 88 ہے الا، کیونکہ آیہ یہ ہے الی المرافق ثم اتم الصیام الی اللیل، انتہاء الزمان، کسی زمانی فاصلے کے انتہا کے لیے. والمعیہ الثانی معیہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی کیا ہے؟ معیت کے لیے، معیت. تو یہ اگر الی المرافق بھی ہو نا، جیسے ہمارے حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مع المرافق. اب الی المرافق بھی کہتے ہیں. الی المرافق، الا جو ہے مع کے معنوں میں آتا ہے، الا مع کے معنوں میں، یعنی ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں کے ساتھ، یعنی کوہنیوں، نہ کہ کوہنیوں تک، کوہنیوں کو مع کوہنیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں آغاز جو ہے وہ طبیعی طور پر آغاز، اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو آغاز نیچے سے کرنا غلط ہے. آپ اپنے بدن بھی دھوتے ہیں نا، کوئی بدن اس طرح نہیں دھوتا جسم کو کہ پیر سے شروع کرے اور سر تک دھو لینا، ہمیشہ سر سے نیچے، اوپر سے نیچے. تو اسی طرح اوپر احادیث میں بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دھونے کا طریقہ بتایا نا کہ ہاتھ پانی ادھر ڈالتے تھے اور پھر پھیرتے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ عوام جو ہے, کچھ لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں نا کونی سے رسٹ تک دھوتے ہیں. رسٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا؟ کلائی تک. یہ غلط ہے. ہاں کلائی تک نہیں دھونا, انگلیوں تک دھونا ہے, ٹھیک ہے نا. جب دھوئیں گے تو یہاں تک, کیمرے کے سامنے یہ اس طرح دھو لیں تاکہ انگلیوں تک دھو لیں, ٹھیک ہے نا. اگر کلائی تک وہ غلط ہے, انگلیوں تک دھونا. جی اچھا سر, وہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع کافی اسٹرکٹلی فالو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیونکہ وہ پہلے تو لوٹا وغیرہ ہوتا تھا وہ وضو کے لیے, اب تو ہمارے پاس سنک ہے, غسل خانے, تو پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے نا وہ یوں کر کے چہرے کا ہوتا ہے. تو اب کیا کروں, میں 2 ہاتھ سے ایک ہی دفعہ کر سکتی ہوں یا میں بھی پانی سے سنک سے ایسے ہی کروں, مطلب کیسے جو وضو جو ہے نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کا وضو ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہی وضو شیعوں کو بار بار کر کے دکھایا کہ پیغمبر کا وضو اسی طرح تھا. ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں نا. پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ پانی برتن میں لاتے تھے, وہ کسی بول میں کاسا ہوتا ہے نا, کاسی اردو میں کیا بولتے, کاسا ہی بولتے ہیں, بول کو کاسا ہی بولتے ہیں نا, یا لوٹا وغیرہ جو بھی ہے اس میں سے پانی اٹھا کے یہاں پہ جہاں پہ آپ کی پیشانی ہے, جہاں پہ بال اگتا ہے وہاں پہ ڈال کے پھر ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا ہے. بعض لوگ 3 4 5, یہ غلط ہے. ہاں پانی ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے, ایک ہی مٹھی پانی یہاں پہ ڈالیں گے, پھر اس کو پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنچا دیں گے. ہاں ایک ہی دفعہ کریں گے نا, یہ ایک دفعہ میں نے پانی لیا ڈال دیا, یہ بس ختم, چہرہ ختم ہو گیا. اور پھر دوسرا پانی لوں گا, ایک اور مٹی پانی لوں گا, یہاں پہ ڈالوں گا, یہاں تک, یہ سب. پھر تیسرا یہ 3 مٹی سے پانی, وضو میں 3 مٹی پانی, جو وضو کے اجزاء. وضو سے پہلے وضو کا جزو نہیں ہے. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا, منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا, یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن سنت ہے. پہلے کلی بولتے ہیں نا اردو میں, کلی کرنا, 3 دفعہ کلی کرنا. ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا, ناک, یہ وضو کا جز نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے, کر دینا چاہیے. وضو سے پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا, یہ بھی سنت ہے. پہلے ہاتھوں کو کلائی تک دھوئیں گے, پھر کلی کریں گے, پھر ناک میں پانی, یہ پھر اس کے بعد وضو شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے وضو نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ چہرہ دھوئیں گے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ, 3 مٹھی پانی سے 2 دفعہ پانی ڈالنا جائز ہے, سنت نہیں ہے, جائز ہے. 3 دفعہ وہ بدعت ہے, 3 دفعہ ڈالیں گے گناہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سر کی مسح کریں گے, پھر دائیں پیر کی, پھر بائیں پیر. سر میں وہ ایک شیعہ عالم ہیں, ان کو ہی دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے پہلے وہ یہ جو اندر کی سائڈ ہوتا ہے پانی ادھر کو ڈالے, پھر دوسرا لے کے پانی ادھر کو ڈالے. بالکل, پہلے عورت جو ہے اندر, پھر باہر. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا, مطلب صحیح ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر جو مسح کے حوالے سے وہ تھا نا, وہ کونیوں تک کا, اس لیے میں نے سوال کیا تھا کیونکہ قرآن شریف میں پھر نا پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنے تک کا مسح ہے, یعنی کہ انگلیوں سے اوپر تک کا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ اینڈنگ پوائنٹ جو نا یہ ٹخنا ہے. تو اس وجہ سے تھا کہ تک کی اگر بات آ رہی ہے نا تو پھر ہاتھ یہاں سے دھو لینے چاہیے. تو یہ میرا ایک پرسیپشن تھا, کیونکہ مسح ہم پاؤں کی تھم سے ٹخنے تک. الفاظ کے معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتے نا, آپ کو بھی پتا. اردو زبان میں ایک لفظ ہے, اس کے آپ مختلف جملوں میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں تو یہ بہت ہے کہ ایک حرف ہے, ایک لفظ ہے, لفظ الہ, وہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس طرح, اس لیے کیونکہ سنت میں یہی ہے کہ اس طرح دھویا جائے نا. اور وہ الہ کا مطلب معیت بھی ہے, الہ کا مطلب انتہائی فاصلہ بھی ہے. تو جو ہے عرض یہی ہے کہ یہاں پر جب دھویا جاتا ہے تو الہ یہاں پر مرافق کے لیے معیت کے معنوں میں آتا ہے, مع المرفقین. اچھا سر, ایک بہت اہم سوال ہے, ٹخنا کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ٹخنا, سوری دیکھیں پیر جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو ٹخنا میں آپ کو بتاتا ہوں. جس پازیب اینکلٹ, نہیں وہ انکل غلط ہے, وہ ٹخنا نہیں ہے. کعبین ٹخنے کو نہیں بولتے. میں کعبین آپ کو بتاتا ہوں کعبین کس کو بولتے ہیں. میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ دیکھیں. کعبین اس کو بولتے ہیں. یہ شیعہ مولوی بھی اس میں غلطی کرتا ہے نا. یہ دیکھیں, یہ پیر ہے, یہ پیر ہے, یہ جو ہے نا یہ ٹخنا یہ نہیں ہے. ٹخنا یہ مجھے نہیں معلوم ٹخنا کیا ہے اردو میں. کعبین مسح یہاں تک کرنا ہے, مسح یہاں تک نہیں کرنا, یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک,
ٹھیک ہے نا. یہ کعبہ ہی نہیں ہے, کعبہ ہے, اوکے, کعبہ ہی نہیں ہے. ہاں. اچھا مطلب ہم تو تھوڑا اوپر تک لے کر جاتے ہیں وہ ٹکنے تک کا, وہ نہیں ہے, وہ ضروری نہیں ہے, وہ ضروری نہیں, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا دوسری ایک بڑا اہم سوال سجدہ گاہ کے حوالے سے جو رکھتے ہیں وہ مٹی کی ٹکی رکھی جاتی ہے, زیادہ تر کہا جاتا ہے کربلا کی ہے, وہ چلے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس وقت کربلا نہیں ہوئی تھی, اور آقا دو جہاں صلاۃ وسلام جو ہیں وہ مٹی پہ بھی نماز پڑھتے تھے, کھجور کی چھال پہ بھی نماز پڑھتے تھے, مطلب اس وقت وہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ سنت ہے سجدہ ماتھا جو ہے نا مٹی افضل ہے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہے نا میں تو اوپنلی جو ہے میں سچی بتاؤں میں تو ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی کھجور والی نماز چٹائی نہیں ہے سنت کے مطابق, تو میں ابھی تک سجدہ گاہ میں نے نہیں سامنے رکھا, میں کیوں جھوٹ بولوں, میں کیونکہ ڈائریکٹ فرش پہ پڑھ لیتی ہوں, تو میں اس وقت پھر سجدہ گاہ نہیں رکھتی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سجدہ نہیں تھا, تو مطلب ٹکی نہیں رکھی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا سننے والوں کو اور مجھے بھی گائیڈ کر دیجئے کہ اس کا کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری میں, جعل الارض مسجدا وطہورا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود بنایا. ٹھیک ہے نا. زمین کیا کس چیز کا نام ہے؟ زمین پتھر کا نام ہے, زمین مٹی کا نام ہے, زمین ریتی کا نام ہے. جی. اور مختلف احادیث میں موجود ہے. مصدر کے حاکم میں کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, تو وہ جب وہ سجدہ کرتا تھا تو وہ پھونکتا تھا, وہ زمین کو صاف کرتا تھا, مٹی ہٹاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ افر وجہک یا افلح, یا غلام, تو اپنے چہرے کو مٹی پہ لگا دے, یہ مٹی سے دوری نہ کر. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں جو بھی چیز زمین کی ہو, پتھر ہو, ریتی ہو, یا کنکر ہو, یا مٹی ہو, آپ اس پہ سجدہ کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ جو چیز اگتا ہے زمین سے, جو پلانٹس اگتے ہیں نا, لکڑ ہے, پتے ہیں, آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ وہ کھانے کا چیز نہ ہو. اگر وہ ایسی چیز ہے جو کھانے کی, مثلا ایسا پالک ہے, پالک کے پتے پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے, وہ کھانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, جو زمین سے اگتا ہو لیکن وہ کھانے کی نہ ہو, وہ آپ. اسی طرح آپ جو ہے کاغذ پہ کر سکتے ہیں, یہ بھی حدیث ہے, کاغذ پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے ان چیزوں پر جو کپڑے کی چیزیں اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے, اور اسی طرح کھانے کی چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. کوئی روٹی لگا کے اس پہ سجدہ کرنا, یہ نہیں کر سکتے. کپڑا جو ہے مصحف, وہ جو فرش ہوتا ہے نا, قالین وغیرہ گھر میں ہوتا ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اس کی جو مٹیریل ہے وہ کپڑے والی مٹیریل ہے. اسی طرح آپ سجدہ نہیں کر سکتے کس چیز پر, کوئی چیز جو معدن ہو, منرل ہو, سونا, چاندی, یا قیمتی پتھر, عقیق, جواہرات, ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں پہ باقی ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ جب سجدہ کرتی ہیں, اگر فرش پہ سجدہ کرتی ہیں, فرش کس چیز کا, اگر فرش جو ہے فرش جو ہے چٹائی ہے وہ صحیح ہے. اگر فرش چٹائی نہیں ہے, قالین ہے, فرض کریں وہ پولی ایسٹر کا بنا ہے یا وول کا بنا ہے, اون کا بنا ہوا ہے, تو وہ غلط ہے, وہ سجدہ باطل ہے. تو پھر کاغذ وغیرہ لگا سکتے, کوئی ضرور نہیں ہے سجدہ گاہ لگا دیں. یہ سجدہ گاہ افضل ہے, خاک کربلا افضل ہے. سب سے بہترین جو ہے خاک ہے, مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے نا, مٹی پہ سجدہ کریں انسان. لیکن اگر کوئی نہیں ہے, مٹی نہیں ہے, کاغذ پہ سجدہ کریں, لکڑی لگا دیں سجدہ کریں, چٹائی پہ سجدہ کریں, لیکن فرش پہ سجدہ نہ کریں. لیکن سب سے بہترین وہی ہے کہ خاک کربلا پہ آپ سجدہ کریں. جی صحیح, جزاک. اچھا کیونکہ وہ مرزا انجینئر ہے نا, اس نے کہا کہ جو ہے نا سجدہ 7 چیزوں, سجدے کے جو ہے نا 7 پرائز ہیں. ماتھا, آپ کے دونوں گھٹنے, آپ کے یہ دونوں ہتھیاں, اور آپ کے جو پاؤں کے جو تھمبز ہوتے ہیں نا, بڑے والے ٹوز, وہ 7 چیزیں ہوگی. تو کہتا ہے پھر اگر اس طرح کی بات ہے تو صرف اہل تشیع جو ہیں وہ صرف سامنے سجدہ گاہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر مٹی کے اوپر افضل ہے تو پھر وہ 7 اور ٹکیاں بھی انہیں رکھنی چاہیے. تو اس طرح کی اس نے اس چیز کو دیکھیں, تو سجدے میں وہ دیکھیں جو چیزیں واجب ہیں وہ بگ ٹوز نہیں ہیں. بگ اگر ٹوز ہیں, ٹوز پیر کے جو انگلیاں ہیں نا, پیر کی انگلیاں زمین پہ رکھ دیں, یہ ہیں. وہ صرف شرط نہیں ہے کہ ٹوز کے علاوہ اگر کوئی اور لگے تو وہ حرام ہے. نہیں, ٹوز لگا دیں زمین پہ, یہ سجدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ناک بھی ہے, ناک بھی اس کا بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ اس کی حدیث ہے نا ہمارے پاس, یہ ٹوز وغیرہ کی نہیں ہے کہ آپ ٹوز یا اپنے جو ہتھیلی ہے یا گھٹنے ہیں یہ بھی آپ نے مٹی پہ رکھنا ہے, کپڑے پہ نہیں آ سکتے, یہ نہیں ہے. لیکن
ماتھے کے لیے جو سجدے کا جو اصل چیز ہے نا، چہرہ زمین پہ رکھنا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اصل جو تذلل ہے اللہ کے سامنے، جو انسان اپنے آپ کو تحقیر کرتا ہے، اپنی نفس کی تصغیر کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، میں ذلیل، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے عزت کے سامنے میں ایک حقیر روسیا ہوں. تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ گھٹنے زمین پہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ چہرہ زمین پہ رکھنے سے ہوتا ہے، چہرہ مٹی پہ رکھنے سے ہوتا ہے نا. یہ چہرہ جو انسان کے بدن میں سب سے عزیز ہے، گھٹنا عزیز نہیں ہے. جو آپ کے جو ٹوز ہیں، پیر کے انگلیاں ہیں، یہ عزیز نہیں ہے، ان کی کوئی کیا اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ماتھا ہے. یہ ماتھا چہرہ عزیز، جب آپ اس کو مٹی پہ رکھتے ہیں اور مٹی پہ آپ اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے تذلل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مستحب ہے کہ انسان ناک کو بھی مٹی پہ وہ رگڑ لے سجدہ کرتے وقت. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف